أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر البہیہ میں اندرونی کتابوں میں سے 8ویں کتاب، داخلی کتابوں میں سے 8ویں کتاب، اور وہ کیا ہے؟ کتاب النکاح، کتاب الزواج، نکاح کے احکام، نکاح کے مسائل، شادی کے احکام، شادی کے مسائل۔ اور اس کتاب میں کئی ایک پھر چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں۔ تو پہلی فصل جو ہے اس کتاب میں وہ ہے احکام الزواج، شادی کے احکام۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشرع لمن استطاع الباء، کہ شادی مشروع ہے اس شخص کے لیے جو طاقت رکھتا ہے الباء، گھر بسانے کی، گھر آباد کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا مشروع ہے۔ اس کی مزید وضاحت ابھی کریں گے۔ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَشِيَ الْوُقُوعَ فِي الْمَعْصِيَةِ، اور یہ شادی واجب ہے اس پہ جو گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس کو پتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، زنا ہو جائے گا، بدکاری کر بیٹھوں گا، تو اس پہ واجب ہے کہ شادی کرے۔ پہلے واجب نہیں کہا انہوں نے، پہلے کہا کہ مشروع ہے، یعنی کہ کرنی چاہیے، شریعت کی ترغیب ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ شادی کرے۔ والتبتل غیر جائز، اور عورتوں سے الگ تھلگ رہنا کہ میں شادی بالکل نہیں کروں گا، یہ تبتل جو ہے غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے۔ الا لعجز عن القیام بما لا بد منہ، مگر اس وقت جائز ہوگا جب کوئی شادی کی وجہ سے واجب ہونے والے امور کو ادا کرنے سے عاجز ہو، بے بس ہو۔ شادی کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بے بس ہو، عاجز ہو، طاقت نہیں رکھتا ذمہ داریاں ادا کرنے کی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی سے الگ تھلگ رہے، عورتوں سے پوری زندگی الگ تھلگ رہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ میں بالکل پوری زندگی شادی کے بغیر گزاروں گا۔ یہ گفتگو جو ہم نے امام شوکانی کی پڑھی ہے، سنی ہے، اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل ہوگی۔ امام شوکانی نے پہلے نمبر پہ کیا کہا تھا کہ جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے شادی مشروع ہے، یعنی کہ شریعت اس سے کہتی ہے کہ شادی کر لو۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 1905 1905، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر 1400 1400۔ علقمہ بن قیس النخعی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ چلا جا رہا تھا، فقالا، تو وہ فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن مسعود، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فقالا، تو آپ نے کہا، من استطاع الباء، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ غض للبصر، کیونکہ شادی نگاہوں کو پس کر دینے والی ہے، یعنی کہ جس کی شادی نہیں ہے اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں غیر عورتوں کی طرف، کبھی اس عورت کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس عورت کو دیکھ رہا ہے، جبکہ دیکھنا جائز نہیں ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا شادی کرو، کیونکہ شادی نگاہوں کو جھکا دینے والی ہے، پس کر دینے والی ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا کہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اللہ کے نبی مومن مردوں سے کہہ دیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں، یعنی کہ غیر عورتوں پہ ان کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے،
تو شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے اور اللہ کے اس حکم پہ عمل کر سکیں گے کہ نگاہیں آپ کی جھک جائیں گی۔ فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی اس لیے بھی کرو کہ شادی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ شرمگاہ کو وہاں پہ استعمال کرنا جہاں استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ بہت سے لوگ شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہنم کی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو شادی کا کتنا عظیم فائدہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پہ فرض ہے کہ پھر وہ روزے رکھے۔ یعنی کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے میں گناہ میں واقع ہو سکتا ہوں اور شادی کی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دینے والے ہیں، توڑ دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے شادی کی ترغیب دی ہے یا نہیں دی؟ دی ہے۔ تو پھر یہ بات درست نکلی جو امام شوکانی نے کہی ہے کہ جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے شادی کرنا مشروع ہے، شریعت کی ترغیب ہے، شریعت چاہتی ہے کہ وہ شادی کرے۔ اچھا، شادی کا ویسے حکم کیا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شادی کرنا اس شخص پہ جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے واجب ہے، کم از کم زندگی میں ایک بار شادی کرے۔ یہ کیا ہے؟ واجب۔ یہ موقف ہے کس کا؟ امام داود ظاہری کا، امام ابن حزم کا، اور اسی موقف کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد رحمہ اللہ سے۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل وہ احادیث اور قرآن کی آیات ہیں جن میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور، کہ تم میں سے جو نکاح کے بغیر مرد اور عورتیں ہیں ان کا نکاح کرو، ان کا نکاح کراؤ۔ اللہ تو حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہر ایک شخص پہ واجب ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار شادی کرے۔ دوسرے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ شادی کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن آیات اور حدیث میں حکم دیا گیا شادی کا، تو وہاں شادی کے حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ واجب ہے، بلکہ یہ ہے کہ کرو، مستحب ہے، افضل ہے، کرنی چاہیے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ شادی کا حکم مختلف ہے ہر آدمی کے اعتبار سے۔ کسی کے لیے شادی کرنا واجب، کسی کے لیے شادی کرنا حرام، کسی کے لیے شادی کرنا مکروہ، کسی کے لیے شادی کرنا جائز۔ اور یہ موقف کن کا ہے؟ مالکیوں کا مشہور و معروف موقف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حیران ہو رہے ہیں، تو مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں واقع ہونے سے ڈرتا ہے اور شادی کرنے کی طاقت بھی ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں واقع ہونے کا، لیکن اسے یقین ہے کہ میں گناہ میں واقع نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مستحب۔ اور جو سمجھتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو بیگم کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا بلکہ اس پہ ظلم و زیادتی کروں گا، مثال کے طور پہ جسمانی طور پہ اس میں شادی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ یہ ایک عورت کی یعنی کہ ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا یہ تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ شادی کا حکم کسی کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے کیا ہے، اور یہ مالکیوں کا مشہور و معروف موقف ہے۔ اچھا، یہ تو تین اقوال تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن اب ہمارے سامنے کون سی گفتگو ہے جو امام شوکانی کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو طاقت رکھتا ہے شادی کی، گھر بسانے کی، اس کے لیے شادی کرنا مشروع ہے، شریعت کی ترغیب ہے، اور جو گناہ میں
معصیت میں واقع ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے. اس کی کیا دلیل ہے وہ سن لیجئے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 5063 اور یہی حدیث امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں. راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے گھروں کے پاس اور وہ آپ کی بیویوں سے سوال کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں، یعنی کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مسجد میں آپ کیا عبادت کرتے ہیں، لیکن گھر میں کیا کرتے ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عبادت کرتے ہیں، کأنہم تقالوها، تو ان کا رویہ آگے سے بتا رہا تھا کہ وہ اس عبادت کو کم خیال کرتے ہیں، کہ عبادت زیادہ نہیں بلکہ کم ہے. لیکن لگتا ہے آپ ان الفاظ کو آپ سمجھ نہیں سکے. وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کم ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عبادت ہم کریں تو ہمارے لحاظ سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم گنہگار لوگ ہیں. اللہ کے رسول السلام تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی جنت تو پکی ہے. آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ عبادت کریں گے تمہارے لحاظ سے کام ہے، ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ کرنی چاہیے. فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کہاں ہیں. قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. قال احدهم، چنانچہ ان میں سے ایک نے اعلان کیا اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا. پوری رات میری اللہ کی عبادت میں گزرے گی، نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی. تو یہ الفاظ کیسے ہیں جی شہریار، کیسے لگے آپ کو یہ الفاظ؟ بظاہر یہ الفاظ بڑے پیارے لگتے ہیں کہ کیا جذبہ ہے عبادت کا. یہ الفاظ اس کو پیارے لگیں گے جو بدعت کی دنیا میں رہتا ہے، جو بدعتی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ تو کہے گا کہ ان کو شاباش دینی چاہیے تھی، ان کو کوئی نہ کوئی تمغہ دینا چاہیے تھا. لیکن جس کو پتا ہے کہ بدعتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں وہ پہچان جائے گا کہ یہ الفاظ غیر مناسب ہیں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو نیند بھی پوری کریں، نماز بھی پڑھیں، اور آپ کا پیروکار کہے نہیں جی میں پوری رات نماز پڑھوں گا، اور صرف ایک رات نہیں بلکہ پوری زندگی. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نہیں ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا آپ کے نقش قدم پہ چلنے کا. وقال الآخر، دوسرے آدمی نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. اب یہاں پہ بھی میرا وہی تو بس تبصرہ ہوگا کہ عام آدمی جس کی زندگی گزری ہے بدعتی لوگوں کے ساتھ، وہ کہے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی. لیکن جس کو پتا ہے کہ سنت اور بدعت، ان میں سے سنت کی کیا اہمیت ہے اور بدعت کتنی خطرناک ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ الفاظ غیر مناسب ہیں. کیونکہ وہ جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، جو سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے، ان کا معمول کیا ہے کہ آپ روزے بھی رکھتے تھے اور ناگے بھی کیا کرتے تھے. تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا پوری زندگی اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. آج تعریف کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو شادیاں نہ کریں دین کی وجہ سے. جی فلاں بابا جی پوری زندگی چلے کاٹتے رہے اور شادی نہیں کی، مراقبہ کرتے رہے اور شادی نہیں کی. جبکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی شادی نہ کرنے والے زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر بعد میں واقعات سامنے آتے ہیں. آپ پادریوں کو دیکھ لیں، راہبوں کو دیکھ لیں،
انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی اللہ کی عبادت کے لیے اور پوری زندگی شادی نہیں کریں گے، لیکن کیا کیا جرائم ہوتے ہیں ان چرچوں میں، وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہوں۔ نیوز پیپر پڑھنے کی وجہ سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو یہی صورتحال ہوگی کسی بھی ایسے مرد کی جو پوری زندگی شادی نہ کرے، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے کہ وہ شادی نہ کرے پھر بھی گناہ سے بچا رہے پوری زندگی، یہ کوئی ہو سکتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فقالا، تو آپ نے کہا، یہاں پہ کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی کیونکہ وہ سب کو سمجھ آ رہی ہے، یعنی کہ آپ آئے تو آپ کی بیویوں نے بتایا کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہم لوگوں نے آپ کی عبادت بتائی اور انہوں نے یوں اعلانات کیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ دیا، صرف ان 3 کو جمع نہیں کیا، باقیوں کو بھی، اور خطبہ دیا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا۔ پھر آپ نے ان 3 سے کہا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود میری روٹین کیا ہے، میرا معمول کیا ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، ناگے بھی کرتا ہوں، وأصلی وارقد، رات کو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے ایک نہیں کئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، فمن رغب عن سنتی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جبکہ اس حدیث کے بعد اپنے آپ کو حرام سے بچانا، گناہ سے بچانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ تو جس کو پتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا تو میں بدکاری کا ارتکاب کر سکتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ میں واقع ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے پھر شادی کا حکم کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، کیونکہ اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز کے بغیر واجب پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو اور نماز وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے، تو وضو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی واجب ہو جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پہ واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز تبھی پڑھ سکیں گے جب گھر سے نکل کے مسجد میں جائیں گے، تو پھر نماز کے لیے گھر سے نکل کے مسجد میں جانا، اس کا حکم کیا ہوا؟ واجب۔ تو وہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں جن کے بغیر واجب پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے شادی کیے بغیر، اس کے لیے جس کو لگ رہا ہے کہ شادی کے بغیر میں گناہ میں واقع ہو جاؤں گا تو اس پہ واجب ہے کہ پھر شادی کرے۔ کم از کم اس آدمی کے بارے میں شادی واجب ہے، میرے خیال میں سبھی علماء کرام کا اتفاق ہوگا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ امام شوکانی کہتے ہیں کہ والتبتل غیر جائز، یعنی کہ یہ ناجائز ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں پوری زندگی عورتوں سے لگ رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ چیز آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی اس حدیث سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مزید ایک دلیل امام بخاری روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں نمبر ہے 5073 5073، اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، کہ عثمان بن مظعون نے آپ سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں عورتوں سے لگ رہوں گا، لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ سعد کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص، اگر آپ عثمان بن مظعون کو اجازت دے دیتے، عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ کون ہے؟ عثمان بن مظعون، اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے تو ہم نے اپنے آپ کو خسی کر لینا تھا۔ کیا مطلب خسی کر لینے کا؟ مطلب زیادہ تر لوگ سمجھتے ہوں گے، جو نہیں سمجھتے وہ جان لیں کہ کئی جانوروں کو آج بھی خسی کرتے ہیں، بکرے کو جو مذکر ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو جمع کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔
تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم نے اپنے آپ کو خسی کر لینا تھا، یعنی کہ ہم نے اپنی اس طاقت کو ختم کر دینا تھا جس طاقت کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ اعلان کرے کہ پوری زندگی میں نے شادی نہیں کرنی جبکہ شادی کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ اعلان اس کا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں الا لعاجز عن القیام بما لا بد منہ، ہاں یہ جائز ہے تبتل، عورتوں سے پوری زندگی الگ تھلگ رہنا، اس آدمی کے لیے جو عاجز ہے، جو شادی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ شادی کرے گا تو عورتوں کو نقصان پہنچائے گا، عورتوں کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور شریعت کہتی لا ضرر ولا ضرار، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں، اور نہ کسی کو اجازت ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، نہ آپ نقصان لیں نہ نقصان دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ آدمی جس کو پتہ ہے کہ میں شادی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ پوری زندگی شادی سے دور رہے، اور باقی کسی کے لیے ایسا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نکاح کے احکام بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شریعت